کلپ نمبر 346 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وبینہما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ترجمہ، اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ اعراف ہی ہے۔ چونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے اعراف کہا جاتا ہے، کیونکہ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس کا تذکرہ سورہ حدید میں بھی ہے، چنانچہ وہاں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ ترجمہ، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے تو اس وقت ان مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہ مرد کس طبقے کے ہوں گے؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب عز و جل ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ پھر آخر کار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو ایک ناراض، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ اعراف میں صلحاء، فقراء اور علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں، اور وہ ان سب کے احوال، ثواب و عذاب کے مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔ ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اعراف میں ٹھہرائے جائیں اور ہر ایک کو ٹھہرانے کی حکمت جدا گانا ہو۔ یعرفون کلا بسیماہم، دونوں فریقوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی، یہی ان کی علامتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ ترجمہ: اور جب ان آراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور آراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور آراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے۔ جب آراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی اس وقت کفار جو کہ دنیا میں تو سردار تھے اور قیامت میں جہنم کے باسی، ان کی پیشانیوں پر جہنمی ہونے کی علامات موجود ہوں گی جس سے آراف والے انہیں پہچانتے ہوئے پکاریں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔